نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر جو پہلا گھر بنایا، جس کی قرآن کریم نے گواہی دی، وہ مکہ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کعبۃ اللہ کو اللہ رب العزت نے بنایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا، اللہ نے اس کے ارد گرد برکت نازل فرمائی، وہدی للعالمین، اور اس میں ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ لیکن یہ تو وہ گھر ہے جو اللہ رب العزت نے پہلے بنایا۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے کون سا گھر اس دنیا کے اندر بنایا اور اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ہم نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس زمین کے اندر کعبۃ اللہ کو بنایا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد کس چیز کو بنایا؟ فرمایا کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے گھر بیت المقدس مسجد اقصی کو بنایا۔ بیت المقدس کو بنایا، مسجد اقصی نام بعد میں رکھا گیا۔ تو پھر پوچھا کہ ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ان دونوں کی بنا کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا۔ تو روایات کے مطابق اس دنیا کے اندر اور تحقیق کے مطابق اس دنیا کے اندر کعبۃ اللہ کے بعد سب سے پرانی جگہ اور سب سے پرانا جو اللہ رب العزت نے اپنا گھر بنایا وہ بیت المقدس، اور بیت المقدس کی فضیلت بیشتر روایات سے ثابت ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے جب معراج کی رات جبریل امین مسجد اقصی کی طرف لے گئے تو جو ہی میں مسجد اقصی میں داخل ہوا تو دونوں طرف سے میرے دائیں اور بائیں سے روشنی ابھرنا شروع ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ روشنی کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کے دائیں جانب جو روشنی ابھر رہی ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے بھائی کی محراب ہے، اور دوسری جانب بائیں جانب جو آپ روشنی ابھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ روشنی حضرت مریم علیہ السلام کی قبر ہے کہ جس کے اندر سے روشنی ابھر رہی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق القدس کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جس رات مجھے معراج کے لیے مسجد اقصی لے جایا گیا اور میں باب النبی سے مسجد اقصی میں داخل ہوا تو جبریل امین نے مجھے کہا کہ آپ کی امامت کے انتظار میں تمام انبیاء موجود ہیں، لہذا آپ تشریف لے آئیں۔ میں تشریف لایا تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو آسمان سے اتار کر صف بستہ بنا دیا، اور پھر جبریل امین ایک طرف ہوئے اور تمام ملائک اور انبیاء نے نبی علیہ السلام کی امامت میں وہاں پر نماز ادا فرمائی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے سونے کے زینے آسمان کی طرف چڑھا دیے جس کے ذریعے اللہ کے نبی معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ القدس کی فضیلت بے شمار روایات سے ثابت ہے کہ بیت المقدس میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس بیت المقدس کی فضیلت روشن کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت نے
یہود کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ڈالنے کے لیے اور آخری دین اسلام کی محبت بلکہ اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے یہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کو حکم دیا تھا کہ آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، اور پھر 16 سے 17 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نے نماز ادا کی۔ تو القدس کی فضیلت کے لیے بے شمار روایات منقول ہیں، کہ جیسے ایک روایت میں نے پہلے بھی یہاں بتائی کہ اللہ کے نبی سے ان کی باندی نے پوچھا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ آپ ہمیں بتائیں کہ نماز بیت المقدس میں ادا کرنا کتنا درجہ رکھتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو نماز تم ادا کرتے ہو اس سے 1000 درجہ۔ پھر فرمایا کہ جو شخص وہاں نہ جا سکے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم وہاں نہیں جا سکتے نماز ادا کرنے کے لیے تو تمہیں چاہیے کہ تم وہاں کے لیے چند چیزیں یعنی تیل ہی بھیج دو کہ جس کے ذریعے چراغوں کو روشن کیا جائے اور مسجد کے اندر جل جائیں، تو اللہ رب العزت کے یہاں تم ایسا ہی اجر پاؤ گے جیسے تم نے وہاں نماز ادا کی۔ تو یہ ساری کی سارے فضائل یہ بیت المقدس کے ہیں۔ میں اور آپ القدس کے لیے، اس حرم مقدس کے لیے اپنے دلوں کے اندر عظمت بیدار کریں اور اس کو کفر اور ظلم سے چھڑانے کے لیے آواز بلند کریں، اور کفر اور ظلم کو اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرنے کے لیے جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم جد و جہد کریں، جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم کوشش کریں۔ آج ہم سارے کام کر رہے ہیں، جسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جہاد انسانیت کے خلاف کسی صورت میں نہیں ہوتا، اسی طرح اسلام گناہ گار سے نفرت کرنے کا حکم مجھے اور آپ کو نہیں دیتا۔ جہاد ہمیشہ سے ظلم اور کفر کے خلاف ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اسلام مجھے اور آپ کو کسی فرد سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیتا، باوجود یہ کہ وہ گناہ گار شخص ہو، بلکہ اسلام مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے گناہ سے نفرت کریں اور اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کریں، اس کے اندر سے نکال کر اس کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ آج پوری دنیا کو جو ماحول بن چکا ہے، افراتفری کا عالم ہے، اس فضا کو بدلنے کے لیے ہر ایک اپنا کردار ادا کرے، ہر ایک اپنے ماحول کے اندر اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرے اور اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کے اندر منتقل کرے، اسلام کی صحیح تعلیمات ان لوگوں کے اندر منتقل کرے جو اسلام میں اب تک داخل نہیں، تاکہ وہ اسلام سے مانوس ہو کر اسلام لے کر آئیں اور اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئیں اور اسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ یہی دنیا کے اندر بسنے والے ہر ایک شخص کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا سے بغیر ایمان کے چلا جاتا ہے، یہ اس کی ناکامی کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کی بھی ناکامی ہے، اس درجے میں کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ آپ کے پاس کوئی بھی بات پہنچ جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس چھوٹی سی بات کو بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیا میرے اور آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے اسلام لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ کیا مجھ سے اور آپ سے یہ بات نہیں پوچھی جائے گی کہ دنیا کے اندر فساد برپا تھا، آپ نے دنیا کے اندر صحیح معلومات کیوں فراہم نہیں کی؟ دنیا کے اندر مسلمانوں پر، اسلام کے نام لیوا لوگوں پر تشدد کیا جا رہا تھا، میں نے اور آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیوں جدوجہد نہیں کی؟ میں نے اور آپ نے اس ارض مقدس کو بازیاب کرانے کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بازیاب کرانے کے لیے کیوں جدوجہد نہیں کی؟ ان لوگوں کو جو زمین کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں صحیح تعلیمات سے آشنا کیوں نہیں کرایا؟ میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ آج میں اور آپ سارے کے سارے فضائل تو سمیٹنے کے لیے ہیں کہ مسلمان کی یہ فضیلت ہے۔ مسلمان تو آیا ہی اس لیے کہ جنت میں چلا جائے، مسلمان جنت میں جائے گا لیکن اگر وہ اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے گا، وگرنہ اللہ رب العزت کے یہاں وہ شخص ناکام اور نامراد ہو جائے گا جو صرف اس بنیاد پر کہ میں مسلمان ہوں اور جنت میرا حق، جنت کا میں مستحق ہوں، جنت میں مجھے جانا ہے،
اور کوئی عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، دنیا والوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ لہٰذا اسلام کی صحیح تعلیمات اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ فضیلت والی چیزیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن ایک شخص ان فضیلت والی چیزوں کے ہوتے ہوئے، ان کے فضائل معلوم ہوتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو، لوگوں کی صحیح تعلیم لوگوں میں فراہم نہ کرے، اسلام کی صحیح تعلیم لوگوں میں منتقل نہ کرے، تو مجھے بتائیں پھر اب کیسے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے؟ ہمارے پاس دنیا کے اندر ٹیکنالوجی موجود ہے، ہم اس ٹیکنالوجی کا اگر اسلام کے لیے استعمال نہیں کرتے تو میں اور آپ بہت سست رفتاری سے چل رہے ہوں گے۔ اگر میں اور آپ ادھر گرمی کے عالم میں بیٹھے ہیں اور معلوم ہے کہ یہ فین پنکھا ہمیں ہوا دیتا ہے، گرمی کو دور کر دیتا ہے، ہم میں سے ایک کہے کہ نہیں پنکھا لگا ہوا ہے، تو مجھے بتائیں کہ ہم گرمی کو ختم کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہم اس کو آن نہ کر دیں، اس کو چالو نہ کر دیں۔ اسی طریقے سے اسلام کی تعلیمات اور اسلام اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ترین شے ہیں، لیکن اگر ہم صرف اور صرف یہی کہتے رہیں کہ اسلام ہمارے پاس ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ روزے روشن کی طرح تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن عمل نہ کریں، اپلائی نہ کریں، تب تک کہ مجھے اور آپ کو اسلام سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اسی طریقے سے اس اسلام کی تعلیمات کے اندر سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس کو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اسلام کے شعائر کی محبت لوگوں کے اندر اجاگر کر دیں۔ اسلام کے شعائر کے خلاف جو غلط پروپیگنڈے کیے گئے ہیں، ان غلط پروپیگنڈے کو لوگوں کے اندر سے نکال کر صحیح بات لوگوں کے اندر ڈال دیں۔ آج جہاد کے خلاف، مسلمانوں کے شعائر کے خلاف، مسلمانوں کے ارکان کے خلاف غلط تاثرات پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس کو صحیح کرنے کے لیے اگر میں اور آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو اس میں میں اور آپ قصوروار ٹھہرائے جائیں گے۔ اسی لیے ہر ایک شخص اپنے آپ کو تیار کرے، ہر میدان میں اسلام کی صحیح تعلیمات فراہم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ دیکھے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، عالم ہوں یا میرے ذمہ داری تو نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شخص جو تعلیم اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے وہ لوگوں کے اندر منتقل کر دے، جتنا کچھ آتا ہے وہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دے۔ یہی اسلام ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، تھوڑی بات بھی اگر اسلام کی معلوم ہے تو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کے اندر قبلہ اول بیت المقدس کی محبت کو بسا دے۔ اللہ کریم جو مسلمان وہاں جہاد کر رہے ہیں، یا اللہ قبلہ اول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں اور مستحکم ہو کر کفر اور ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ اس جہاد کے اندر جتنے لوگ شہید ہوئے، یا اللہ ان تمام کے شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام کے شہیدوں کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ان تمام کی شہادت کو پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو اسلامی تعلیمات کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم اچھے حکمران میں عطا فرما۔ یا اللہ اللہ کا خوف رکھنے والے حکمران میں عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔